مبحث اول، مصیبتوں کی آمد کے اسباب۔ تمہید: کتاب و سنت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بندوں پر مصیبتیں دو اسباب کی بنا پر آتی ہیں۔ نمبر 1، امتحان و ابتلاء کے لیے۔ نمبر 2، گناہوں کی سزا کے لیے۔ اسی سلسلے میں قدر تفصیل ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، مصائب کا بطور آزمائش آنا۔ اللہ جل جلالہ مختلف قسم کی آزمائشوں اور مصائب میں مبتلا کر کے اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں۔ ذیل میں توفیق الہی سے اس بارے میں 3 نصوص کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ نمبر 1، ارشاد ربانی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرین۔ یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے۔ آیت شریفہ کی تفسیر میں 2 مفسرین کے اقوال۔ نمبر 1، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ابتلاء میں ڈالتے ہیں، یعنی انہیں آزماتے اور ان کا امتحان لیتے ہیں، بسا اوقات خوشی اور بسا اوقات خوف اور بھوک کی مصیبت کے ساتھ۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں میں سے کچھ نقصان کے ذریعے، یعنی ان میں سے کچھ کے چلے جانے سے۔ وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کے نقصان سے، جیسے ساتھیوں، قرابت داروں اور پیاروں کی موت سے۔ والثمرات، اور پھلوں کے نقصان سے، یعنی باغات اور کھیت حسب معمول پیداوار فراہم نہ کریں۔ نمبر 2، مفسر شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی، یہ عربی مفسر ہیں، وہ رقم طراز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ضرور مصیبتوں کے ساتھ آزمائیں گے، تاکہ سچے کی جھوٹے اور جزا کرنے والے کی صبر کرنے والے سے تمییز ہو سکے۔ ان کا بندوں میں یہی دستور ہے، کیونکہ اگر اہل ایمان کے لیے ہمیشہ خوشی رہے اور اس کے ساتھ آزمائش نہ ہو تو خلط ملط ہوگا، جو کہ فساد ہے۔ حکمت الہی یہ ہے کہ اہل خیر اور اہل شر کے درمیان حد فاصل قائم ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خبر دی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ضرور آزمائیں گے۔ یہ آزمائش دشمنوں کی جانب سے کچھ خوف، کچھ بھوک اور کچھ مالوں کے نقصان کے ساتھ ہوگی۔ اس میں آسمانی آفتوں، غرق ہونے، ضائع ہونے، ظالم بادشاہوں کے مال چھیننے اور ڈاکوؤں کے مال لوٹنے وغیرہ کی سب صورتیں شامل ہیں۔ اسی طرح یہ آزمائش اولاد، رشتہ داروں اور دوستوں میں سے پیاروں کی وفات اور بندے کے اپنے بدن اور عزیزوں کے جسم میں بیماری کی صورت میں ہوگی۔ مزید برآں یہ امتحان اناج، کھجوروں، دیگر پھلوں اور سبزیوں پر سردی یا یالہ باری، آگ یا دیگر آسمانی آفات جیسے مکڑی وغیرہ کے آنے کی شکل میں ہوگا۔ ان باتوں کا ہونا یقینی ہے، کیونکہ علیم خبیر رب تعالی نے ان کی خبر دی ہے، چنانچہ وہ باتیں ویسے ہی ہو چکی ہیں جیسے کہ ان کے متعلق خبر دی گئی تھی۔ دوسری دلیل ارشاد ربانی ہے، الف لام میم،
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ ان کے ہم ایمان لائے کہنے پر انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیا جائے؟ حالانکہ بلا شبہ یقیناً ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو خوب جانچا تھا، پس اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور جان لیں گے جنہوں نے سچ کہا، اور یقیناً جھوٹے لوگوں کو بھی ضرور جان لیں گے۔ آیات مبارکہ کی تفسیر میں دو مفسرین کے بیانات۔ نمبر 1، حافظ ابن کثیر رقم تراز ہیں۔ اس میں استفہام انکاری ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالی اپنے ایماندار بندوں کو ان کے ایمان کے بقدر ضرور آزمائش میں مبتلا کریں گے۔ نمبر 2، شیخ سعدی نے قلم بند کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے کمال کے متعلق آگاہ فرما رہے ہیں، اور ان کی حکمت کا تقاضا یہ نہیں کہ اپنے تائیں مومن کہنے والے اور اپنے ایمان کا دعویٰ کرنے والے ایک ہی حالت میں رہتے ہوئے فتنوں اور آزمائشوں سے محفوظ رہیں، اور انہیں آزمائش اور ابتلا کا سامنا نہ کرنا پڑے جس سے ان کے ایمان اور اس کی شاخوں پر تشویش طاری ہو، کیونکہ اگر صورتحال ایسے ہی ہو تو سچا جھوٹے سے اور حق والا باطل والے سے نکھر نہیں پائے گا۔ اس کی بجائے ان کا پہلے لوگوں اور اس امت میں دستور یہ ہے کہ وہ انہیں مسرت اور تکلیف، تنگی اور آسانی، شادمانی اور مجبوری، تونگری اور فقیری، بسا اوقات دشمنوں کے ان پر غلبہ اور دشمنوں کے خلاف ان کے قولی اور عملی جہاد اور اسی قسم کی دیگر آزمائشوں کے ساتھ پرکھتے ہیں۔ جیم، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ای الناس اشد بلاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے سب سے کڑی آزمائش کن کی ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ انبیاء کی آزمائش کڑی ہوتی ہے، پھر دیگر لوگ درجہ بدرجہ۔ بندے کی آزمائش اس کے دین کے بقدر ہوتی ہے، اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش کڑی ہوتی ہے، اگر اس کے دین میں کمزوری ہو تو اسے بھی اس کے دین کے بقدر آزمایا جاتا ہے۔ آزمائش بندے کے ساتھ چمٹی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ اسے اس حالت میں زمین پر چلتے ہوئے چھوڑتی ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں رہتا۔ اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری تحریر فرماتے ہیں کہ الانبیاء، حضرات انبیاء کی آزمائش سب سے شدید ہوتی ہے۔ ثم الامثل فالامثل، ابن الملک بیان کرتے ہیں، رتبہ و منزلت میں سب سے زیادہ شرف اور بلند مقام والے، پھر ان سے کم درجہ کی بزرگی اور کم حیثیت والے، پھر ان سے کم حیثیت والے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی آزمائش سب سے زیادہ شدید ہوتی ہے تاکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہو۔ یبتلی العبد علی حسب دینہ، یعنی آزمائش کی کیفیت اس کے ایمان کے ضعف، قوت اور نقص و مال کے مطابق ہوتی ہے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ مصائب کے آنے کے اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ مصیبتیں ابتلا، امتحان اور آزمائش کے لیے آتی ہیں۔ اللہ کریم سے اپنے اور تمام اہل اسلام کے لیے دنیا و آخرت میں عافیت کے طلبگار ہیں۔ انہ سمیع مجیب۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر مصائب کا بطور سزا آنا ذکر کیا جائے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔